عفوك إني من نور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے حد رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ سورہ بقرہ کی تفسیر کا آج ہم انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں۔ الف لام میم۔ یہ قرآن مجید کی 7 سب سے لمبی صورتوں میں سے ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے جس کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ قرآن مجید کی 7 سب سے لمبی صورتوں میں سے ایک صورت ہے جن کی اہمیت کے پیش نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ پہلی 7 صورتیں حاصل کر لیں وہ بہت بڑا عالم دین بن گیا۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ یہ صورت بہت سے مواعظ و احکام اور قصص پر مشتمل ہے، یعنی قصوں پر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سنام القرآن یعنی قرآن کی کہان قرار دیا ہے۔ یہ بھی مسند ابی یعلا کی روایت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ، یقیناً شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یعنی مقبرے نہ بناؤ یعنی قبریں نہ بناؤ، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قبرستان میں جا کے قرآن پڑھنا منع ہے، گھروں میں قرآن پڑھنے کا حکم ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ، یقیناً شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی رہے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن پاک گھروں میں پڑھنے والی چیز ہے، نہ کہ قبرستان میں۔ ایک روایت میں ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، یعنی جہاں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 نہایت روشن صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اس طرح آئیں گی جیسے 2 بادل یا 2 سائبان یا پرندوں کے 2 جھنڈ ہوں، یہ اپنے ساتھیوں کی طرف سے جھگڑیں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا حاصل کرنا باعث برکت ہے اور اسے چھوڑ دینا موجب حسرت ہے، اور اہل باطل اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یعنی یہ جو جادوگر ہیں وہ سورہ بقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سورہ بقرہ اور سورہ نساء اس زمانے میں اتری جب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ الف لام میم۔ کچھ صورتوں کے شروع میں جو حروف آئے ہیں انہیں مقطعات کہا جاتا ہے کیونکہ یہ الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ ان کا معنی تو صاف ظاہر ہے کہ یہ حروف تہجی کے نام ہیں، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن مجید میں ایسے الفاظ بھی ہیں جن کا کوئی معنی ہی نہیں، مگر یہ حروف صورتوں کے شروع میں کیوں لائے گئے ہیں اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے صحیح سند کے ساتھ کوئی بات منقول نہیں ہے۔ قرطبی رحمہ اللہ علیہ نے خلفائے اربعہ یعنی ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذو النورین اور علی المرتضیٰ خلفائے اربعہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ یہ حروف سر الہی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے راز ہیں۔ سر کہتے ہیں راز کو، یہ اللہ کے راز ہیں جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کامل کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، بچنے والوں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے، ذالک الکتاب یہ کتاب، لا نہیں، اور ریبہ کوئی شک، فیہ اس کتاب میں، ھدی ہدایت ہے، للمتقین متقین کے لیے، یعنی اس کتاب میں متقین کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔
لا ریبہ یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں شک والی کوئی بات ہی نہیں، اس کی ہر بات یقینی ہے۔ انسان کا علم چونکہ ناقص ہے اس لیے اس کی ہر بات یقینی نہیں ہو سکتی۔ علاوہ ازیں اس کتاب کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں بھی کوئی شک نہیں۔ فرمایا تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، سورہ سجدہ کی آیت ہے کہ اس کتاب کا نازل کرنا جس میں کوئی شک نہیں جہانوں کے رب کی طرف سے ہے، کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ اگر کسی کو اس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں شک ہو تو اس کا علاج سورہ بقرہ کی آیت میں کر دیا گیا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے تو پھر اس جیسی کوئی صورت کوئی آیت بنا کے لے آؤ۔ ھدی للمتقین ہدایت ہے متقین کے لیے۔ ہدایت کا ایک معنی راستہ دکھانا ہے، اس لحاظ سے تو قرآن کریم تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ فرمایا ھدی للناس سورہ آل عمران میں، یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ کل کائنات کے انسانوں کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ بنا دی گئی ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کتنے غیر مسلم جو ہے نا وہ اس قرآن کو جب توجہ سے سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور اس کا ترجمہ تفسیر سنتے ہیں تو وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ دوسرا معنی منزل تک پہنچا دینا ہے، اس لحاظ سے یہ صرف متقین کے لیے ہدایت ہے کیونکہ منزل پر وہی پہنچتا ہے جو راہبر کے کہنے پر چلتا ہو۔ شفا اسی مریض کو ہوتی ہے جو نقصان دہ چیزوں سے پرہیز کرتا ہے۔ متقی کا لفظ وقایا سے مشتق ہے جس کا معنی بچاؤ اور حفاظت ہے۔ شرع میں متقی وہ ہے جو ہر ایسی چیز سے اپنے آپ کو باز رکھے جس کے کرنے یا چھوڑنے سے خطرہ ہو کہ وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہو سکتا ہے۔ یؤمنون بالغیب الذین وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں بالغیب غیب کے ساتھ، ویقیمون الصلاۃ اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو، ومما رزقناہم اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے، یعنی اور مما اس چیز سے جو رزقناہم رزق ہم نے دیا ان کو، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب سے مراد وہ حقائق ہیں جو انسان کے حواس اور عقل کی رسائی سے باہر ہیں۔ حدیث جبریل جس کے راوی امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی تعریف یہ بیان فرمائی کہ آدمی اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ سب چیزیں غیب میں شامل ہیں کیونکہ انہیں دیکھے بغیر ان پر ایمان رکھا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی ہدایت سے فیض یاب ہونے والے وہی متقی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کردہ یا احکامات پر ایمان لاتے ہیں، یعنی غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان پر اعتبار کرتے ہوئے غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے مشاہدے یا اپنی عقل سے معلوم ہونے کا مطالبہ نہیں کرتے۔ غیب کے منکروں کو قرآن سے کچھ حاصل نہیں، جیسے اندھے کو چراغ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے غیب پر ایمان کے ساتھ عملاً اطاعت بھی ضروری ہے۔ اس کی پہلی اور دائمی علامت بلا ناغہ 5 وقت کی نماز ہے۔ 5 وقت اذان سن کر نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے سے اطاعت کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ پھر جو شخص اطاعت پر تیار ہی نہ ہو اسے ہدایت کیسے ممکن ہے؟ نماز قائم کرنے سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی طرح نماز ادا کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آج ہماری نمازیں بھی اپنے اپنے فرقے کے مطابق ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں مسنون اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز اور اس کی حرکات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نماز وہی قبول ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی۔ ارکان نماز کو اعتدال اور اطمینان کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے ارکان نماز ادا نہ کرنے والے آدمی سے فرمایا تھا نماز دوبارہ پڑھو کیونکہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص نماز تو پڑھ رہا تھا لیکن اس کی نماز کی حرکات
اور طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں تھا، حالانکہ اس نے رکوع کیے ہیں، سجدے کیے ہیں، قیام کیا ہے، تشہد میں بیٹھے ہیں، جلسہ استراحت کیا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کا یہ فرمانا ہے کہ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے، کیا مطلب تھا؟ یہ تھا کہ تو نے اس طرح نماز نہیں پڑھی جس طرح میں نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، یعنی میرے طریقے کے مطابق آپ کی نماز نہیں ہے، تو جس بنا پہ اللہ آپ کی نماز قبول نہیں فرمائے گا۔ تو پھر اس آدمی نے یہ نہیں تھا کہا کہ میں تو ایسے پڑھتا ہوں، میں ایسے ہی پڑھوں گا، میں نے شروع سے ایسے پڑھی ہے، مجھے ایسے سکھائی گئی ہے، مجھے فلاں بندے نے ایسے سکھائی، میں ایسے ہی پڑھوں گا، نہیں، بلکہ اس نے کیا کہا تھا؟ وہ کہتا تھا کہ علمنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بہتر مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی، آپ مجھے سکھا دیں تو میں پھر اس کے مطابق ہی نماز ادا کروں گا۔ تو نماز کی حرکات و سکنات جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہی ادا کرنی چاہیے۔ اکثر لوگوں میں یہ مغالطہ ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے، عورت اور مرد کی نماز میں شرعاً کوئی فرق نہیں ہے، ما سوا اس چیز کے کہ عورت جو ہے وہ اپنے سر کے بال ڈھانپ کے، اپنے ٹخنے ڈھانپ کے نماز پڑھنے کی پابند ہے مکمل پردے میں، جبکہ مرد جو ہے وہ ننگے سر بھی نماز پڑھ سکتا ہے، وہ اپنے سر پہ ٹوپی وغیرہ پہن کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، پگڑی پہن کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کی ننگے سر بھی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مرد کی نماز جب تک وہ ٹخنے ننگے نہیں کرے گا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک سطر کا فرق ہے عورت مرد کی نماز میں کہ عورت پورے سطر میں نماز پڑھے گی، مرد اپنا سار اور اپنے ٹخنے ننگے رکھے گا، لیکن سار کی پابندی نہیں ہے، سار پہ ٹوپی پہننا یا پگڑی پہننا یہ ایک نمازی کی شان ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی ننگے سار نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن اس کے ٹخنے ننگے ہونا انتہائی ضروری ہے، ٹخنے تو عام حالت میں بھی مردوں کے ننگے ہونے چاہیے۔ تو یہ تھا عورت اور مرد کی۔ باقی جو حرکات و سکنات نماز کے اندر ہے، رکوع ہیں، سجدے ہیں، اپنا سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے، یہ سارا ایک ہی طریقہ ہے۔ اگر ایک طریقہ نہ ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مسجد نبوی میں جو عورتیں نماز پڑھنے کے لیے آتی تھیں، اور الحمدللہ آج تک مکہ اور مدینہ میں عورتیں نمازیں پڑھ رہی ہیں امام کعبہ اور امام مسجد نبوی کے پیچھے، تو وہ ان کو کہہ دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما دیتے کہ آپ کی یعنی عورتوں کی نماز اور ہے، مردوں کی نماز اور ہے، میں مردوں کو نماز پڑھا رہا ہوں، لہٰذا آپ یعنی میری بیویوں میں سے کسی بیوی کے پیچھے نماز پڑھ لیں، ان کو تیار کر دیتے، یا ویسے کہتے عورتیں اس طرح نماز اپنی ادا کر لیں۔ تو ایسا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے آج تک ان جگہوں پہ جہاں سے ہدایت کے راستے نکلے ہیں، جس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے ھدی للعالمین قرار دے دیا کہ یہ مکہ تمام کائنات کے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، تو وہ کیسے ممکن تھا کہ وہاں جو ہے نا وہ اس طریقے سے نماز نہ پڑھی جاتی جو آج ہمارے ملکوں میں پڑھی جاتی ہے یا پاکستان میں پڑھی جاتی ہے، یا ہم عورتوں مردوں کی نمازیں الگ ہو چکی ہوئی ہیں، یہ کیسے ممکن تھا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، دونوں عورتوں مردوں کو سکھایا ہے، فرق بس ان دونوں کے سطر کا ہے کہ عورتیں سر ڈھانپ کر، ٹخنے ڈھانپ کر، اپنے جسم کو ڈھانپ کر نماز پڑھیں گی، اور مرد جو ہے نا وہ اپنے ٹخنے ننگے کر کے نماز پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق دین کے ہر عمل پر، یعنی ہر فعل پر، یا نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، جو بھی ہم نیک اعمال کرتے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا جماعت کا اہتمام بھی نماز قائم کرنے میں شامل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی 3 آدمی نہیں جو کسی بستی میں ہوں یا بادیہ میں جن میں نماز قائم نہ کی جاتی ہو مگر شیطان ان پر غالب آ چکا ہوتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، یعنی مردوں کو جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھنی چاہیے، جہاں 3 مرد اکٹھے ہوں گے وہاں بھی جماعت ان پر فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفیں درست کرو، بلا شبہ صفیں درست کرنا بھی اقامت صلاۃ کا حصہ ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، یعنی نماز کو قائم کرنے کا حصہ ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز میں کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم خوب اچھی طرح ملاتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول ہیں فرماتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صفیں درست کرنے کا حکم دیتے تو ہم اس طرح کھڑے ہوتے کہ ہر نمازی اپنا پاؤں اور کندھا ساتھ والے کے پاؤں اور کندھے کے ساتھ چپکا دیتا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، باب الاذان میں۔
ہاں جی، تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جماعت کے اندر الگ الگ کھڑا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے ایڑیاں یعنی پاؤں کے ساتھ پاؤں ایڑیوں سمیت میں لائے جائیں اور کندھوں کے ساتھ کندھے ملا کے تو پھر نماز پڑھی جائے، کیونکہ یہ نماز کا حصہ ہے، صفوں کو درست کرنا نماز کا حصہ ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس سے مراد ہر نعمت ہے، مثلا مال ہے، اولاد ہے، علم ہے، عقل ہے، قوت ہے، صحت ہے، عزت ہے، وقار ہے وغیرہ، ہر نعمت میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ بس جو اللہ نے ہمیں مال یعنی پیسوں کی صورت میں دیے ہے وہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی تفسیر ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس مال ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اولاد دی ہے، اپنی اولادوں کو اللہ کے راستے میں لگائے، ان کو دین کی تبلیغ کرے، ان کو قرآن و سنت کے مسائل سکھائے، اپنی اولاد میں سے کسی ایک دو کو دین کا عالم قرآن کا حافظ بنائے، یہ ہے اللہ کے راستے میں اولاد کو خرچ کرنا۔ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا قرآن و سنت کا، وہ علم دوسروں تک پہنچائے، علم کی تبلیغ کرے، یہ ہے مما رزقناہم ينفقون کی تفسیر۔ اسی طرح کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل، فہم و فراست دی ہے تو وہ اپنی عقل کو دین پر خرچ کرے، اپنی عقل کے ساتھ لوگوں کو دین پر اکٹھا کرے، لوگوں کو دین کی طرف چلائے، لوگوں کو دین کے راستے پر چلانے کی کوشش کرے، لوگوں کو یعنی دین کی طرف قائل کر کے قرآن و سنت کی اہمیت ان کے سامنے اپنی عقل کے مطابق واضح کر کے کہ کس طرح لوگ دین کی طرف آ سکتے ہیں، وہ اپنی عقل کو ایسے جگہوں پہ استعمال کر کے لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف لے کے آئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت دی ہے، جسمانی طاقت دی ہے، صحت دی ہے، تو اس کو اللہ کے راستے میں لگائے، یعنی جہاد پہ لگائے، قرآن و سنت کی تبلیغ پہ لگائے، جیسے کہ قرآن و سنت کی تبلیغ کے لیے باہر نکلنا، لوگوں کو دین کی دعوت دینا، لوگوں کو تبلیغ کے لیے جو ہے نا وہ قائل کرنا، پھر اسی طرح لوگوں کو قرآن کے جو بھی دروس ہوتے ہیں ان پر اکٹھا کرنا، ان کو بلا کے لے کے آنا، یہ اپنی قوت اور صحت اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے مترادف ہے۔ اسی طرح عزت و وقار، یہ ساری چیزیں جو اللہ نے نعمتیں انسان کو عطا کی ہیں، وہ ساری نعمتوں کو اللہ کے قرآن پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، جہاد پر، ان چیزوں پر لگانا جو ہے نا وہ مما رزقناہم ينفقون کی تفسیر ہے۔ ہوتا یہ ہے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، علم نہیں دیا، وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال نہیں دیا لیکن قرآن و سنت کا علم دیا، وہ عالم ہے، وہ اپنا علم اللہ کے راستے میں خرچ کرے، لوگوں تک پہنچائے، لوگوں کو دین کے راستے پہ چلائے، لوگوں کو تبلیغ کرے، لوگوں کو گمراہی سے ہٹا کر صراط مستقیم پر چلانے کی پوری کوشش کریں، تو یہ ساری چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں۔ خرچ میں فرض، نفل یعنی نفلی صدقہ جو ہے، ٹھیک ہے، فرض زکوٰۃ اور نفلی صدقہ ہر قسم کا خرچ ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی عطا کردہ نعمت خرچ کرنے پر تیار ہی نہیں، وہ قرآن پاک سے رہنمائی حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی جو انسان قرآن و سنت کے قریب ہی نہیں آتا، قرآن و سنت پر اپنا وقت نہیں لگاتا، اپنی جو ہے نا وہ یعنی صحت نہیں لگاتا، طاقت، قوت، علم، مال نہیں خرچ کرتا، تو وہ قرآن پاک سے رہنمائی کیسے حاصل کرے گا؟ تو یہ ساری چیزوں کو قرآن و سنت پر لگانا ہی انسان کی نجات کا ذریعہ ہے۔ والذین، اور جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما ساتھ اس چیز کے انزلہ اتاری گئی، الیک طرف آپ کی، وما اور اس چیز پر جو انزلہ اتاری گئی میں قبل کا آپ سے پہلے، مراد اس سے تورات، زبور، انجیل اور صحائف وغیرہ ہیں۔ وبالآخرتی، اور آخرت کے دن پر، ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں، اور وہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف اتارا گیا یعنی قرآن پاک، اور جو آپ سے پہلے کتابیں اتاری گئی یعنی تورات، زبور، انجیل اور صحائف وغیرہ، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ بما انزل الیک سے مراد یعنی قرآن و سنت ہے۔ فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، سورہ نساء کی آیت ہے، اور اللہ نے تجھ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی۔ یہاں کتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور حکمت سے مراد میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ وما انزل من قبلک، یعنی وہ وحی الہی پر ایمان رکھتے ہیں، خواہ کسی پیغمبر پر اتری ہو
جو لوگ کسی پیغمبر پر وحی کا اترنا ہی نہیں مانتے ان کے لیے قرآن پاک میں کوئی رہنمائی نہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہ جو بھی کتابیں اللہ نے آسمان سے نازل کی گئی ہیں وہ اللہ ہی نے اتاری ہیں، البتہ ان کے ماننے والوں نے اس میں تبدیلی کر دی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ کتابیں منزل من اللہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ البتہ اب عمل اسی پر ہوگا جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی قرآن پاک، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، جبکہ پہلی کتابیں تحریف شدہ ہیں اور وہ اصل حالت میں اس وقت موجود نہیں ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کا لفظ اول کے مقابلے میں آخر کے ساتھ یعنی تا لگانے سے بنا ہے۔ دنیا کی زندگی کے بعد والی زندگی، اس کا یقین ہی انسان کو نیک اعمال کرنے اور برے اعمال سے بچنے پر آمادہ کرتا ہے، اس لیے یہ ایمان کا بنیادی حصہ ہے، بنیادی جز ہے، یعنی آخرت پر صحیح یقین رکھنے والے اہل اسلام ہی ہیں۔ دوسرے لوگوں کے عقائد در حقیقت اوہام و خرافات پر مبنی ہے، مثلاً یہود و نصارہ کا دعویٰ کہ جنت میں ہم ہی جائیں گے اور آگ میں گئے بھی اگر تو چند دن رہیں گے، اس کے بعد ہمیں نکال دیا جائے گا اور ہم یعنی جنت میں داخل ہو جائیں گے، یہ یہود و نصارہ کا عقیدہ تھا۔ اسی طرح ہندوؤں کا تناسخ کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد نیکوں کی روح کسی بہتر جاندار میں منتقل ہو جاتی ہے اور بروں کی روح کسی برے جانور مثلاً کتے یا چوہے وغیرہ کی شکل میں منتقل ہو جاتی ہے۔ تو ایک انسان مسلمان ہی ہے جس کا ایمان ہے کہ ہم نے جو بھی دنیا میں کرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، ہم نے قبر میں جانا ہے، قیامت کے دن اٹھنا ہے، اللہ کی کچہری میں پیش ہونا ہے اور ہمیں نیک اعمال کی جزا اور برے اعمال کی سزا ملنی ہے۔ تو یہ آخرت پر ایمان اور عقیدہ ہی ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے اور نیکیوں کی طرف راغب فرماتا ہے، ورنہ اگر کسی کا آخرت پر یقین اور ایمان نہ ہو تو یہ دنیا طاغوتی بن جائے اور ہر انسان وقت کا فرعون بن جائے اور کوئی کسی سے نہ ڈرے۔ تو اللہ سے ڈر کر کہ ہم نے ایک دن مر کے قبر میں جا کے اور اللہ کی کچہری میں پیش ہو کے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اس بنا پہ انسان جو ہے وہ یعنی نیک اعمال کرنے پر مجبور ہے اور گناہوں سے بچنے پر بھی مجبور ہے۔ للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي